الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سابقہ اسباق کے اندر کلمہ کی اقسام ثلاثہ کی تعریفات اور علامات کے بارے میں بالتفصیل پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق اس حوالے سے ہے کہ جملہ کلمات عرب جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں کلمات ہیں، اور کلمے کی آگے اعراب و بنا کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک کو معرب کہتے ہیں اور دوسرے کو مبنی کہتے ہیں۔ تو کلمات عرب انہی دو قسم پر ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب، اس کی تعریف صاحب امیر نے یہ فرمائی، معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ مثالیں یہ بیان فرمائیں، جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید۔ اس میں دیکھیں زید یہ معرب ہے کیونکہ عامل جب رافع تھا یہ مرفوع ہوا، جب ناصب تھا یہ منصوب ہوا، جب جار تھا یہ مجرور ہوا۔ تو پہلی مثال میں مرفوع ہے کیونکہ جا رفع چاہتا ہے، دوسری میں منصوب ہے کیونکہ رأیت نصب چاہتا ہے، تیسری میں مجرور ہے کیونکہ با جر چاہتا ہے۔ تو اس میں پہلی مثال کے اندر جا عامل ہے، زید معرب ہے اور ضمہ اعراب ہے۔ دوسری مثال میں رأیت عامل ہے، زید معرب ہے اور دال محل اعراب ہے اور نصب اعراب ہے۔ اور تیسری مثال میں با عامل ہے، زید معرب ہے، دال محل اعراب اور کسرہ جو ہے وہ کیا ہے، اعراب ہے۔ یہ ہے معرب کی تعریف اور مثالیں۔ دوسری قسم کیا ہے، مبنی۔ مبنی کی کیا تعریف فرمائی؟ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، وہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے۔ اس کی مثال ہے ہاؤلائی۔ اب اگر عامل رافع ہو یہ پھر بھی آخر میں اس کے کسرہ ہی رہے گا، ناصب ہو پھر بھی کسرہ، جار ہو پھر بھی کسرہ۔ جیسے کوئی کہے جاءنی ہاؤلائی رأیت ہاؤلائی مررت بہاؤلائی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو جو عامل کے بدلنے سے نہ بدلے وہ کیا ہوتا ہے، مبنی، اور جو عامل کے بدلنے سے بدل جائے وہ ہوتا ہے معرب۔ یہاں تک اس فصل کے اندر مصنف نے معرب اور مبنی کی تعریفات بیان فرمائیں۔ اگلی فصل کے اندر ان کی اقسام کون کون سی ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے، تو ہم ایک نقشے کی صورت میں ان اقسام کو بھی سمجھتے ہیں تاکہ ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو جی کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اگلی فصل میں مصنف نے آغاز مبنی کی اقسام بیان کرنے سے کیا ہے۔ تو فرمایا کہ دراصل مبنی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، کون کون سی جی؟ تمام حروف مبنی، تمام حروف مبنی، کوئی بھی ان میں معرب نہیں ہے، سارے کے سارے مبنی۔ افعال میں جو بھی فعل ماضی ہوگا وہ کیا ہوگا، مبنی۔ اور مبنی الاصل۔
اور اسی طرح افعال میں جو امر حاضر ہے، امر حاضر معروف جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، اور مبنی الاصل ہے۔ صاحب نحویر نے یہ مبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل کی تقسیم کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، البتہ جو محشیین ہیں انہوں نے اس بات کی تقسیم کی ہے کہ ان کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے، اور جو باقی اقسام ہیں ان کو مشابہ مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ صاحب نحویر نے اسی ترتیب کے اندر مشابہ مبنی الاصل کی بھی اقسام ذکر کر دیں، اور وہ کیا ہیں؟ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ مشابہ مبنی الاصل۔ اس کی دوسری قسم ہے مشابہ مبنی الاصل کی اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن کی تعریف یہ ہے، وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے، جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور مشابہ مبنی الاصل کی تیسری قسم ہے اسم متمکن جب ترکیب میں نہ ہو، جب یہ ترکیب میں نہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مشابہ مبنی الاصل۔ تو مشابہ مبنی کی ٹوٹل 6 قسمیں بن گئیں۔ مبنی الاصل کی 3 تمام حروف فعل ماضی امر حاضر معروف، مشابہ مبنی الاصل فعل مضارع اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن۔ اب آ جاتے ہیں مورب کی طرف۔ کلمات عرب میں مورب کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 2۔ پہلی چیز ہے اسم متمکن جب ترکیب میں ہو، جب ترکیب میں ہو، جیسے ضرب زیدن، تو اس میں زید ترکیب میں آیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں متمکن ہے، مورب ہے۔ اور اس میں متمکن کی تعریف یہ فرمائی گئی جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اچھا جی، مورب کی دوسری قسم ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کب؟ جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ تو کلام عرب میں بس یہی 2 قسمیں مورب ہیں، باقی ساری کی ساری مبنی ہیں، ساری کی ساری مبنی ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے کلمات عرب کے اندر مورب اور مبنی کون کون سے ہیں ان کی تفصیل جانی، مورب اور مبنی کی تعریف اور حکم بھی پڑھا۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم صاحب نحویر کی ترتیب کے مطابق مبنی کی دوسری قسم مشابہ مبنی الاصل کی دوسری قسم اس میں غیر متمکن کی تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی